نماز میں 3 بار خارش کرنے سے نماز کس طرح ٹوٹ جاتی ہے، آسان انداز سے میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، اور نماز میں بازوؤں کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا، اس کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ کو شاید پہلے سے سنا ہو، پتہ ہو، لیکن میں اتنے آسان انداز سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ کوئی بھی آپ کی اگر کنفیوژن ہوگی بازو فولڈ کرنے کے اعتبار سے، کپڑا فولڈ کرنے کے اعتبار سے، یا پھر آپ کی اگر کنفیوژن ہوگی نماز میں خارج کرنے کے اعتبار سے، تو وہ ساری انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ بالکل آسان انداز سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم خارج والا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ خارج والے مسئلے میں آپ یہ بات یاد رکھیں، پہلے تو ایک قاعدہ اور اصول سمجھ لیں کہ نماز میں اگر کوئی بندہ عمل کثیر کرتا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا عمل جو حقیقت میں نماز کا حصہ نہیں ہے، اور اس عمل کو اگر وہ نماز میں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی کہ بار بار اگر اس عمل کو کرے گا تو نماز اس کی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ایک قاعدہ اور اصول ہے، آسان انداز سے سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے آپ خارش والی مثال ہی لے لیں کہ مثال کے طور پر نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو خارش یہ کرنا یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا کام ہے جو نماز سے باہر کا ہے، نماز میں یہ شامل نہیں ہے۔ تو اب یہ والا کام اگر نماز میں بار بار کریں گے، جس کو عمل کثیر بولتے ہیں، یعنی یہ عمل کثیر بار کرنا، بار بار اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس عمل کے کرنے کی وجہ سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، ایک قاعدہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی آپ لے سکتے ہیں کہ جو نماز کا اس طرح حصہ نہ ہو۔ ایک تو ہے کہ نماز میں کلام کرنا، بات کرنا، تو بات آپ نماز میں کوئی کریں گے تو اس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ بندہ نماز میں نہیں ہے، کیونکہ نماز میں جو موجود ہوتا ہے اس کو تو بات کرنے کی یا گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ آپ کو سلام کرتا ہے، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ نماز میں تو سلام کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ جواب دیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو عمل کثیر کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بندہ مثال کے طور پر، چونکہ میں خارج کا بتا رہا ہوں تو خارج کی ہی آپ مثال لے لیں، نماز پڑھ رہا ہے، جیسے اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کو سٹارٹ کر لیا، ہاتھوں کو اس نے باندھ دیا، عورتوں نے عورتوں والی جگہ پہ باندھ دیا، عورت اور مرد دونوں کا سیم حکم ہے، سمجھ لیجئے گا۔ ہاتھوں کو باندھ دیا ہے، اب ہاتھوں کو باندھنے کے بعد اس کو خارج ہوئی، اس نے ہاتھ اٹھایا اور یوں کر کے یہاں پر خارج کی، ٹھیک ہے، پھر ہاتھ کو دوبارہ رکھ دیا، نماز کو پڑھ رہا ہے، جاری رکھ رہا ہے۔ اب قیام ہمارا کوئی اتنا لمبا نہیں ہوتا کہ وہ آدھے گھنٹے کا قیام ہو، وہ 10 گھنٹے کا قیام ہو، یہ 10 گھنٹے تو زیادہ بول دیے، 10 منٹ کا قیام ہو، 15 منٹ کا قیام ہو، 20 منٹ کا قیام ہو۔ عام حال میں، عام صورتحال میں ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر جیسے ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو عام صورت میں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ باقی کسی جگہ پر مثال کے طور پر جماعت ہو رہی ہے تو امام لمبی قرات کرتے تو وہ ایک الگ بات ہے، یعنی عام صورت میں یوں ہوتا ہے کہ قیام مثال کے طور پر 1 منٹ کا ہوگا، ٹھیک ہے، ورنہ 1 منٹ سے بھی کم کا ہوتا ہے، 1.5 منٹ کا ہوگا، 2 منٹ کا ہو جائے گا، بہت زیادہ لمبا بھی ہو گیا تو یا اس سے بھی تھوڑا اوپر چلا جائے گا۔ تو ایک بار خارج کر لی، پھر ہاتھ کو یوں کر کے رکھ لیا، اس کے بعد دوبارہ پھر خارج ہوئی تو پھر ہاتھ کو اٹھایا اور یوں کر کے پھر خارج کر لی اور پھر ہاتھ کو رکھ لیا۔ اب جب تیسری بار اگر ہاتھ اٹھایا خارج کرنے کے لیے تو یہ ایسا کام ہے کہ جو نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز کے علاوہ ایک اضافی کام ہے کہ جو ویسی مجبوری کے تحت کیا جاتا ہے، ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے کہ خارج ہو سکتی ہے، ممکن ہے، انسان ہے، خارج ہو سکتی ہے، خارج کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو خارج کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اس کو اجازت ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے خارج کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے، تو ضروری نہیں ہے، مطلب کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بار بار وہ وہی والا کام کری جا رہا ہے۔ وہ کھڑا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز اس نے پڑھنی ہے، نماز میں اس کی توجہ ہو، لیکن وہ بار بار ہاتھ اٹھا کے کبھی ادھر کر رہا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کے یوں کر کے سیٹ کر رہا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کے یوں اس کو سیٹ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی داڑھی کو سیٹ کر رہا ہے، کبھی ٹوپی کو سیٹ کر رہا ہے، کبھی امامے کو سیٹ کر رہا ہے، کبھی بالوں کو سیٹ کر رہا ہے، تو یہ کام تو نہیں نا نماز میں کرنے، تو یہ تو نماز سے باہر والے کام ہیں، نماز میں ایسے کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک بار اس نے ہاتھ اٹھایا تھا، پھر اس نے دوسری بار ہاتھ اٹھایا تھا، تو یہ 2 بار ہاتھ اٹھانے کی اجازت مجبوری کی وجہ سے ہے۔ مجبوری کیا ہے کہ بھئی خارج ہو سکتی ہے، انسان ہے، خارج والا معاملہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو 2 بار ہاتھ اٹھانے کی اس کو اجازت ہے۔ اگر اس نے تیسری بار ہاتھ اٹھا لیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی وہ نماز پڑھنے کھڑا ہے تو نماز میں اس نے ایسے کام ہی نہیں کرتے جانا کہ جو نماز سے خارج ہیں، نماز سے باہر ہیں، اس وجہ سے اس کی نماز ٹوٹنے کا فقہا حکم لگاتے ہیں۔ بعض لوگ نا اس کو بول رہے ہوتے ہیں نہیں جی نماز ٹوٹ گئی تو یوں یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، انہوں نے سختی کر دی ہے۔ اس کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں، اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ اس نے پہلی بار جب ہاتھ اٹھایا، ہاتھ رکھ لیا، پھر دوسری بار ہاتھ اٹھایا، تو یہ اجازت ہے، یہ رخصت دی گئی ہے۔ اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے، اگر خارج کرنے والا معاملہ بن جاتا ہے، کوئی مجبوری بن سکتی ہے، خارج ہو سکتی ہے، تو خارج کر لیں آپ ہاتھ اٹھا کے، ایک بار کر لی،
दूसरी बार कर ली, तीसरी बार जब हाथ उठा के करेंगे तो नमाज टूट जाएगी। 2 बार करने की इजाजत है, तीसरी बार हाथ उठा के की तो नमाज टूट जाएगी। एक रुकन के अंदर ये बात समझने वाली है लाजमी तौर पर कि एक रुकन से मुराद ये है कि जब आप खड़े हैं तो जब आपने 2 बार हाथ उठा लिया, दूसरी बार खारिज कर ली, अब उसके बाद आपने अपने वो जो नमाज पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ ली, उसके बाद फिर सूरत भी पढ़ ली और अल्लाह अकबर कह के आप रुकू में चले गए। अब जब आप रुकू में चले गए हैं तो रुकू में बिल फर्ज दोबारा फिर खारिज आपने कर ली, हाथ उठा के किसी जगह पर कर ली, तो वो जो पहली बार आप 2 बार खारिज कर चुके थे वो खत्म हो गया मामला। यानी कि वो एक रुकन था, सिर्फ खड़े खड़े अगर आप 3 बार करते तो नमाज टूटनी थी। अब जब आप रुकू में आ गए हैं तो रुकू में अगर आप दोबारा से फिर तीसरी बार करते हैं तो वो तीसरी बार शुमार नहीं होगा, बल्कि वो पहली बार ही शुमार होगा कि आपने पहली बार किया, क्योंकि जब आप खड़े थे क़याम में थे तो वो एक रुकन था, तो एक रुकन में अगर 3 बार खारिज करें तो नमाज टूटती है। जब आपने रुकन तब्दील कर लिया, यानी कि जब आप रुकू में आ गए तो ये दूसरा रुकन है, इसमें अगर आप दोबारा फिर 2 बार हाथ उठा के खारिज करते हैं तो आपकी नमाज नहीं टूटेगी। ठीक है, रुकू में जाने के बाद जब आप हाथ उठा के खारिज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 1 बार कर ली, फिर दूसरी बार उठाएंगे तो इसका मतलब होगा कि 2 बार कर ली। जब आप रुकू में भी 3 बार उठा लेंगे तो आपकी नमाज टूट जाएगी। इसी तरह रुकू से जब आपने सर उठा लिया तो उस वक्त आपने अगर 1 बार हाथ उठा के खारिज कर लिया, 2 बार आपने रुकू की थी, यानी रुकू के अंदर 2 बार आपने खारिज की थी, और रुकू से जब उठे तो तीसरी बार आपने उस वक्त हाथ उठा के खारिज कर ली, तो ये नहीं बोलेंगे कि 3 बार खारिज हो गई लिहाजा नमाज टूट गई, नहीं, बल्कि रुकू में 2 बार की थी, खड़े होकर जो की है तो दोबारा फिर पहली बार हुई है, क्योंकि ये रुकन तब्दील हो गया है, रुकन चेंज हो गया है। इसके बाद जब आप अल्लाह अकबर कह के सजदे में चले जाएंगे तो सजदे में अगर आपने दोबारा से फिर हाथ उठा के की तो वो पहली बार होगी, फिर दूसरी बार हाथ उठा के की तो वो दूसरी बार होगी। सजदे में अगर आप तीसरी बार करेंगे तो फिर आपकी नमाज टूटेगी, वो भी एक सजदे में 3 बार। जब आप सजदे से उठे, बैठ गए, ये अलहदा रुकन है, फिर सजदे में चले गए, ये दूसरा अलहदा रुकन है। यानी कि पहले सजदे में अगर आपने 2 बार खारिज की थी तो दूसरे सजदे में अगर आप फिर 1 बार कर लेते हैं तो ये 3 बार नहीं होगा, बल्कि यूं होगा कि 2 बार पहले सजदे में की थी, दूसरे सजदे में पहली बार अभी की है, दोबारा फिर करेंगे तो वो दूसरी बार होगी, फिर तीसरी बार करेंगे तो इस तरह नमाज टूटेगी। उसके बाद जब आप अत्तहियात पे बैठ जाएंगे तो अत्तहियात पे भी अगर आप 3 बार खारिज करते हैं, यानी कि जब आप बैठेंगे तो 1 बार हाथ उठा के अगर खारिज की या दाढ़ी को हाथ लगाया, सर को लगाया, किसी जगह लगाया, तो वो 1 बार होगा, दूसरी बार उठाएंगे तो फिर 2 बार होगा, अगर तीसरी बार उठाएंगे तो नमाज टूट जाएगी। और इसकी मैं वजाहत कर रहा था अमले कसीर होने की वजह से कि एक ऐसा अमल, एक ऐसा काम कि जो नमाज में मकसूद नहीं है, नमाज का हिस्सा नहीं है, वो इजाफी काम, वो नमाज के अलावा एक काम जिसको आप नमाज पे करते हैं, हाथ उठा के ये कर रहे हैं, तो ये इस वजह से अमले कसीर होने की वजह से नमाज टूट जाएगी कि ऐसा काम जो नमाज में नहीं किया जाता उसको आप 1 आध बार करें तो रुख्सत है, इजाजत है कि मजबूरी बन जाती है, खारिज हो सकती है। दूसरी बार एक रुकन में करते हैं तो रुख्सत है, इजाजत है, मजबूरी बन जाती है। तीसरी बार करेंगे फिर तो ये तो काम ही पकड़ लिया कि रुकन कितना होता है, खड़ा होना कितना है, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, वो 1-1.5 मिनट के अंदर आपने 3-4 बार हाथ उठा लिए, तो ये एक ऐसा अमल आपने कर दिया कि जो नमाज में नहीं करना रवा, यानी कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बाज लोग जो ये बोलते हैं ना कि नहीं जी ये 3 बार खारिज करने से कुछ नहीं होता, ये इनकी अपनी बनाई हुई बात है, अपनी बनाई हुई बात नहीं है। ये नमाज बंदा पढ़ने के लिए आप खुद समझदार हैं, सारे समझे तवज्जो के साथ। एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए खड़ा है, अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर है, अल्लाह को सजदा करना है, इबादत करने के लिए खड़ा है, वुजू करके आया है, अब वो बार बार खारिज ही करता जाए, बार बार कभी यूं करे, कभी यूं कर, कभी हाथ छोड़ के इस तरह करने लग जाए, कभी हाथ छोड़ के इस तरह करने लग जाए, कभी हाथ छोड़ के यूं करने लग जाए, तो गैर मुनासिब सी बात है, अजीब सी बात है। नमाज पढ़ने के लिए खड़ा है, 5 मिनट निकाले उसने, 10 मिनट हैं, 15 मिनट हैं, तो वो तसल्ली के साथ अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ ले। और 4 रकते पढ़नी है तो वो अगर 5 मिनट के अंदर पढ़ता है तो क्या 5 मिनट भी वो अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने इन मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकता कि सिर्फ अल्लाह की बारगाह में जिस तरह जो नमाज में करना है सिर्फ वही करूं, उसके अलावा कुछ ना करूं? ये बोलने, बाज लोग बोलने लग जाते हैं जी ये सख्ती कर दी है, दीन में सख्ती नहीं, सख्ती वाली इसमें कौन सी बात है? सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं तो एक अदब और मुहज्जब अंदाज से खड़े हों, बार बार हाथ उठा के कभी इधर हाथ, कभी इसको छेड़े, कभी इसको छेड़ने लग जाएं, कभी खारिज करने लग जाएं, कभी कोई मामला, कभी कोई मामला। हाँ, ये एक बात हो सकती है कि किसी बंदे को खारिज का मसला है और वो बहुत ज्यादा मसला है, अगर नॉर्मल कोई थोड़ा बहुत मसला है तो ये कितना काफी है, एक रुकन में 2 बार उठा के कर लिया तो काफी है।
اتنا کوئی شدید مسئلہ نہیں ہوتا، 2 بار کر لیا تو اتنی اجازت کافی ہے، بہت ہے، یا بار بار اٹھا کے آپ نے ہاتھ خارش ہی کری جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ کہ اگر کسی کو خارش کا مسئلہ ہے، وہ شدت کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ خارش کا مسئلہ ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کو بیماری ہے قطرے آنے کی، اور وہ اتنی زیادہ ہے اس کو کہ وہ اس کو نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، تو اس کو تو اجازت دی ہے نا، رخصت دی ہے شریعت نے کہ وہ ایک نماز کے وقت میں ایک بار وضو کر لے، جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تو مجبوری میں تو شریعت نے رخصت اور اجازت دی ہے۔ اگر واقعی کسی کو خارش کا اس انداز کا مسئلہ ہو کہ اس سے 1 سیکنڈ بھی برداشت نہیں ہوتا، ہاتھ اٹھا کے یوں 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 کرنی پڑتی ہے، تو ایک تو علیحدہ بات ہے، علاج کروانا چاہیے۔ لیکن اگر واقعی ایسا ہوتا نہیں ہے، اگر واقعی کسی کو اتنا شدید مسئلہ ہو کہ اس کے وہ 5 سیکنڈ بھی 10 سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر پاتا، وہ نہیں کرے گا تو مر جائے گا، یا کوئی معاملہ ہوگا، یہ میں نے تھوڑا سخت جملہ بول دیا، مر جائے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہونے لگ جاتا ہے، اس طرح کا اگر کسی کو شدت کا مسئلہ ہو تو ایک اس کا علیحدہ مسئلہ ہوگا، وہ کر لے۔ لیکن عام طور پر جو ہوتے ہیں ان کو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، بس وہ نماز میں یوں کھڑے ہیں تو کبھی جیب میں ہاتھ ڈال لیا ہے، کبھی یوں کھڑے ہیں تو کبھی داڑھی کو یوں یوں کرنے لگ گئے ہیں، کبھی یوں کھڑے تو یوں 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 کرنے لگ گئے ہیں، کبھی ناک کو یوں کرنے لگ گئے ہیں، کبھی آنکھوں کو، کبھی ٹوپی کو چھیڑنے لگ گئے ہیں، کبھی خارج کرنے لگ گئے ہیں، کبھی شلوار کو سیٹ کرنے لگے ہیں، کبھی قمیض کو سیٹ کرنے لگے ہیں، کبھی بازوؤں کو سیٹ کرنے لگے ہیں، یہ معاملات کرتے ہیں، اور اس میں ان کو رخصت چاہیے۔ کھڑے اللہ کی بارگاہ میں وہ 4 منٹ 5 منٹ کے اندر جو رکعتیں پڑھنی ہیں جو سٹارٹ کی ہیں، اس میں بھی پتہ نہیں 5 6 بار 10 بار ان کو ہاتھ اٹھانے کے لیے موقع دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو خود عقل میں آنے والی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا کم ہاتھ اٹھائیں، بس جو جس طرح ہاتھ باندھنے کا ہاتھ رکھنے کا حکم ہے اسی طرح رکھیں، جتنا ہو سکے کم ہاتھ کو اٹھائیں۔ 2 بار کی، جیسے میں نے بتایا، ایک رکن کے اندر 2 بار کی رخصت ہے، آپ خارش والا معاملہ بنتا ہے تو آپ اٹھا لیں، ٹھیک ہے، لیکن بار بار اٹھانا وہ اچھی بات نہیں ہے، اور میں نے بتا دیا 3 بار اٹھائیں گے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک بات، دوسری بات میں نے آپ کو بازو فولڈ کرنے کی بتائی تھی، وہ میں اس ویڈیو میں تھوڑی سی مختصر بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں اور زیادہ ڈیٹیل اور وضاحت کے ساتھ میں بتا دوں گا۔ اس میں یہ ہے، اتنی بھی مختصر نہیں بتاؤں گا، تھوڑی وضاحت کر دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ بازو آپ نے جیسے فولڈ، بعض لوگ نا وہ وضو کر کے آتے ہیں تو ان کے بازو فولڈ ہوتے ہیں، اور مثال کے طور پر یہاں تک اوپر تک فولڈ کیے ہوئے ہیں، کوہنی سے بھی اوپر، یہ کوہنی ہے اور کوہنی سے بھی اوپر اگر فولڈ کیے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز میں بازو چونکہ فولڈ ہیں تو اس طرح نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ایسی نماز کو پھر دہرانا پڑے گا، دوبارہ پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، واجب الاعادہ ہوگی۔ اگر کوہنیوں سے بھی بالکل اوپر جیسے وضو کے لیے فولڈ کیے ہوتے ہیں، یا پھر کوہنیوں تک ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے گٹ اور یہ کوہنی ہے، اس کا جو آدھا حصہ ہے، یہ کلائی والا جو آدھا حصہ ہے، آدھی کلائی سے اگر اوپر بازو فولڈ ہیں، آدھی کلائی سے اوپر، تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ایسی نماز کو پھر دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بازو ہو یا دونوں بازو ہو تب بھی دونوں کا سیم حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ جو کلائی ہے، آدھی کلائی ہے، اس سے نیچے اس سے اگر نیچے بازو فولڈ ہے آدھی کلائی سے اگر نیچے بازو فولڈ ہے، یعنی جیسے تھوڑا سا یہاں سے بس فولڈ ہے، آدھی کلائی سے نیچے، یہ گٹ، یہ کوہنی اور یہ آدھی کلائی، اس سے نیچے اگر بازو فولڈ ہیں تو پھر نماز مکروہ تنزیہی، یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن نماز ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں سے تھوڑا سا فولڈ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر نماز ہو جائے گی، آدھی کلائی سے اگر نیچے فولڈ ہے، اگر آدھی کلائی سے اوپر ہے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس میں احتیاط ان لوگوں کو کرنی چاہیے کہ جب نماز وہ وضو کر کے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو جلدی جلدی آ کے امام کے ساتھ نا شامل ہونے کی جلدی کرتے ہیں، تو جلدی نہیں کرنی، تسلی کے ساتھ وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ بازو کو سیٹ کر لیں، بٹن وغیرہ چیک کر لیں، صحیح بند کر کے لباس وغیرہ چیک کر لیں، اس کے بعد آپ نماز کو سٹارٹ کریں۔ اور عورتوں نے اگر ایسا کیا ہوا ہے کہ عورتوں کے اگر بازو فولڈ ہے اوپر ہے، تو عورتوں کا میں نے ایک ویڈیو میں بتایا بھی تھا، مزید میں اس کی ڈیٹیل اور بیان کر دوں گا۔ عورتوں کے لیے پردہ نماز میں اتنا ہے، ستر اتنا ہے کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور ظاہری چہرہ، ان جسم کے 5 حصوں کے علاوہ مکمل بدن نماز میں چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کسی عورت کے بازو فولڈ ہے، وضو کرنے کے لیے بازو فولڈ کیے تھے اور اس کو نیچے کیا ہی نہیں، اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، تو اس کا تو بازو کا وہ حصہ بھی ننگا ہو گیا کہ جو نماز میں چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے، تو اس کی عورت کی تو نماز نہیں ہوگی، مطلب کہ اس کی سٹارٹ ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کے اتنے باقاعدہ چھپے ہونے چاہیے لازمی طور پر، ورنہ ان کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں باقی بھی اگر کسی جگہ سے کپڑا وغیرہ جیسے شلوار نیچے سے فولڈ کی ہے یا پائچوں سے فولڈ کی ہے تو اس صورت میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ اب آپ نے نماز کو اوپر، وہ نماز پڑھتے ہوئے شلوار کو اوپر کرنا ہے، پینٹ کو اوپر کرنا ہے، ٹراؤزر کو اوپر کرنا ہے، تو آپ سیدھا اس کو کھینچ کے اوپر کریں، اوپر کی طرف آپ اس کو سیدھا کھینچ کے لے کے آئیں،
फोल्ड करके ऊपर ना करें। पहली बात यह है कि आप सिलवाएं ही लिबास ऐसा कि जो सुन्नत के मुताबिक हो। इस पर मैं अलहदा से डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा। जो बाज़ लोग पैंट ऊपर से फोल्ड करते हैं या फिर वो टखनों के नीचे रह जाइए तो फिर नमाज का हुक्म क्या होगा, उसको ऊपर कैसे करें, इस पर मैं बड़ी वजाहत के साथ इंशाल्लाह अलहदा से वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने बताया 3 बार खारिज करने वाला और बाजू फोल्ड करने वाला, ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।